امام اعظم کے زمانے میں ایک شخص تھا آپ کا پڑوسی، تھوڑے دور پہ رہتا تھا، خبیث شیعہ تھا، رافضی تھا، عثمان غنی کو کافر کہتا تھا، یہودی کہتا تھا۔ امام کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اور جہاں امام اعظم کو دیکھے تو اور طنز کرے، تانے دے اور عثمان غنی کو یہودی کہے۔ تو ایک دن عثمان غنی نے دیکھا کہ یہ مانتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، تو آپ اس کے گھر پہنچے اور کہا کہ تمہاری جو جوان ایک بیٹی ہے اس کے لیے ایک بہترین رشتہ ملا ہے مجھے، بہت اچھا رشتہ ہے، لڑکا بہت قابل ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، بہت پیسے والا ہے، بہت حسن و جمال رکھتا ہے۔ تو وہ لڑکے کے والد میرے پاس آئے اور کہا کہ کوئی اچھا رشتہ ہو لڑکی کا تو بتاؤ۔ تو تمہاری لڑکی کے بارے میں مجھے خیال آیا کہ تمہاری لڑکی بھی بڑی نیک سیرت ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، تو جوڑی بڑی اچھی رہیں گی، تو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا آپ مسلمانوں کے عالم ہیں، امام کہلاتے ہیں، آپ نے جب دیکھا ہے میری بچی کے لیے تو اچھا ہی رشتہ دیکھا ہوں گا، ٹھیک ہے بات بڑھاتے ہیں، آپ بلوائیے لڑکے والوں کو۔ کہا ایک پرابلم ہے، ایک مسئلہ ہے۔ کہا کیا؟ لڑکا یہودی ہے۔ جیسی وہ رابطی نے سنا، کہا لا حول ولا، آپ مسلمانوں کے امام بنتے ہیں، آپ کو اتنی تمیز نہیں کہ مجھ جیسی مسلمان کی بیٹی کے لیے آپ یہودی کا رشتہ لاتے؟ آپ نے کہا بھائی اتنے چوک کیوں رہے ہو جناب، تمہارے عقیدے کے مطابق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں یہودیوں کو دے دی تھی، تو تمہیں دینے میں کیا حرج ہے؟ وہ غیرت مند شیعہ تھا، آج کا شیعہ نہیں تھا، بے غیرت۔ اس نے امام کا ہاتھ پکڑا، کہا خدا کی قسم امام اتنے آسانی سے اور اچھے طریقے سے آج تک کسی نے مجھے نہیں سمجھایا، آج میں اس مذہب سے ہی تائب ہوتا ہوں کہ جس مذہب میں نبی کے داماد جب کافر ہو تو بھی دوسروں کا کیا حل ہوں گا، پھر یہ لعنتی مذہب ہے۔ تو بہرحال اس نے توبہ کر لی، لیکن یہ تو بے غیرت لوگ ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کافر کو بیٹی دی تھی؟ جو امام نے وہ آیت پڑھی جس میں ذکر قرآن میں کافر کا ذکر ہے یا پھر شادی کا ذکر نہیں ہے، وہاں شرک کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ اپنے شرک میں جتنے چاہیں بڑھ جائیں، ان کو ہم نے ڈھیل دی، عذاب نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ ابھی عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، شرک کر رہے ہیں، ڈھیل دی کہ قیامت میں ہم سخت عذاب دیں گے۔ نعوذ باللہ، یہاں وہ آیت یہاں نہیں بیٹھ رہی تھی کہ نبی نے اپنی ایک 2 بیٹیاں سے ہاں یہ لو پہلی بیٹی یہ بھی قتل کر لو، گناہ بڑھ گیا، ہاں دوسری بیٹی بھی دے رہے ہیں اس کو بھی قتل کر دو، اور گناہ بڑھ گیا، اب زیادہ عذاب دیں گے۔ تو صرف کسی کو عذاب دلوانے کے لیے معاذ اللہ نبی، وہ بھی عام آدمی نہیں، نبی اپنی بیٹی کو قربان کریں گے؟ اور کسی کو عذاب میں مبتلا کروانے کے لیے کسی مظلومہ کو اس کے حوالے کر دینا، یا کیا اس مظلوم پر خود ظلم نہیں ہے؟ تو یہ تو نبی پر کتنی بڑی تہمت ہے، نبی کا کتنا بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی توہین ہے معاذ اللہ یہ۔